ایک تو جی یہ ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 8 مارچ کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس واز مووڈ اگینسٹ دا پرائم منسٹر. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر 8 مارچ کو. تو ان کے خلاف اپوزیشن نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا پارلیمنٹ کے اندر. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر پھر ووٹنگ ہونی تھی. تو آبویسلی بیفور دا ووٹنگ دا بگیسٹ کویسچن واز کہ اپوزیشن پارٹیز کے پاس کتنے ایم این ایز ہیں who are going to vote in this vote of no confidence against then Prime Minister عمران خان. اور جو اس ٹائم پہ رولنگ پارٹی تھی پی ٹی آئی، ان کا بھی یہ ایک تھا کہ ان کے پاس کتنے ایم این ایز ہیں who are going to vote against this vote of no confidence. تو اس کے بیچ میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جس طرح ہمارے میڈیا کے اوپر بھی چلتا رہا ہے کہ اور جو اس میں سب سے فیمس ہے وہ یہ ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ اظہار کیا وہاں پر کچھ ویڈیوز کے تھرو، اور پھر پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی آیا کہ انہوں نے بیسیکلی ناراضگی کا اظہار شو کیا وتھ پی ٹی آئی. اینڈ دے ایکچولی ان اے کیٹیگوریکل وے ان دوز ویڈیوز انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پارٹی لائن سے مطمئن نہیں ہیں، پارٹی پالیسی سے مطمئن نہیں ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ وہ بیسیکلی پارٹی پالیسی کے مطابق یا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگینسٹ عمران خان صاحب ووٹ کاسٹ کریں گے. اب اس کی بیسس کے اوپر پھر آبویسلی جب وہ وہاں پہ سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے اتنے ایم این ایز چلے گئے تو جو کوئلیشن گورنمنٹ میں پارٹنرز تھے پی ٹی آئی کے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم تھی اور متحدہ قومی موومنٹ تھی، ان لوگوں نے پھر بیسیکلی تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے بیسیکلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو پھر بیسیکلی ٹف ٹائم دیا اور وہ بیچ میں پورا ایک پیریڈ چلتا رہا. بٹ الٹیمیٹلی کوئی جا کے یہ جو سیشن تھا بیسیکلی اس پہ ووٹنگ، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں آیا تھا کہ دیر از اے سرٹن ٹائم پیریڈ جس کے اندر آپ نے اس کے اوپر ریزولوشن پہ ووٹنگ کرانی ہوتی ہے. بٹ کیونکہ بیچ میں پھر 23 مارچ وہ آ گیا تھا اور ہماری ایک مسلم کانفرنس بھی ہو رہی تھی، سارے فورن منسٹرز جو آئے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ نے بیسیکلی، اور پھر اسپیکر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک رولنگ دی کہ بیسیکلی دیز ور دا ریزنس کہ ہم ٹائم کے اندر وہ ووٹنگ نہیں کرا سکے. الٹیمیٹلی جب اس کے اوپر سیشن کال کیا گیا تو سیشن 2 سے 3 دفعہ ایڈجرن ہوا فار ویریس ریزن، بیکاز دونوں سائڈس کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے جو 7 ایم این ایز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں، کولیشن گورنمنٹس کو اپنے ساتھ رکھیں. بٹ الٹیمیٹلی پھر یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پریزنٹ ہوا، انیشلی اس کے اندر یہ ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دے دی اور اس رولنگ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیر از اے فورن کانسپریسی انوالوڈ ان دس ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور انہوں نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بیسیکلی ڈسمس کر دیا آن دیٹ رولنگ. دا میٹر دین وینٹ اپ ٹو دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ نے پھر اس کے اندر ایک اپنی فائنڈنگ دی. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹ ہونا چاہیے، اینڈ ڈپٹی اسپیکر واز ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ایکچولی گرانٹ دس ڈکلیریشن وچ ہی ڈیڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. انہوں نے پھر ایک تاریخ دے دی کہ جی آپ اس دن نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کروائیں. اب اس سارے کے بیچ میں یہ ہوا کہ 8 مارچ کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ریزولوشن موو ہوئی تھی، 18 مارچ کو الیجڈلی ایک شو کوز نوٹس پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے ایم این ایز کو دیا گیا، اور اس شو کوز نوٹس کے اندر ان کو یہ کہا گیا کہ بیسیکلی جو آپ نے سندھ ہاؤس میں گئے ہیں اور جو آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں یا جو آپ کے انٹرویوز ہیں، اس کی بیسس کے اوپر بیسیکلی آپ کے اوپر آرٹیکل 63A جو ہے 63A1 اور اس کی آگے سب کلوز 1A ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کیا جا سکتا ہے یا کر سکتے ہیں اگر آپ نے پارٹی لائنز کے اوپر ووٹ نہ کی. اب اس میں پھر الٹیمیٹلی جا کے شو کاز نوٹس کا کچھ ایم این ایز نے جواب دیا، کچھ ایم این ایز نے جواب نہیں دیا. پر الٹیمیٹلی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ اگینسٹ ہو گئی اور عمران خان صاحب کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہٹا دیا گیا، تو اس کے بعد بیسیکلی یہ شو کاز نوٹس کا جو میں نے ذکر کیا اور اس کا رپلائی، اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آرٹیکل 63A کے اندر یہ ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ایک ڈکلیریشن پاس کر سکتا ہے اگینسٹ دی ایم این اے، اگر اس کو لگے مٹیریل جو اس کے سامنے ہے پلیس کیا گیا اس کی بیسس پہ کہ اس بندے نے بیسیکلی ریزائن کر دیا فرام دا پارٹی یا اس نے بیسیکلی جوائن کر لیا اندر پارلیمنٹری پارٹی. تو یہ بیسیکلی 2 سچویشن ہے جس کے اندر وہ پھر ڈکلیریشن پاس کر سکتا ہے.
اس کے اندر پھر ایک اور بیسیکلی یہ تو 63A1 کلوز 1A ہے, پھر ایک کلوز 1B بھی ہے اس کے اندر. کلوز 1B یہ کہتی ہے کہ آپ کو بیسیکلی کوئی اگر ڈائریکشن دی جاتی ہے ووٹنگ کے حوالے سے اور آپ اس کانٹریری ٹو دیٹ ڈائریکشن آپ ووٹ کرتے ہیں یا آپ ایبسٹین کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, تو پھر آپ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی آپ کے انڈر آرٹیکل 63A کلوز 1B. بٹ یہ جو ایم این ایز نے کیونکہ الٹیمیٹلی پھر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے ان کی ضرورت نہیں پڑی اور الٹیمیٹلی آپ کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ منظور ہو گئی بائی جوائننگ ادر کولیشن پارٹیز, تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے ووٹ نہیں کیا تو ان کے اوپر نیشنل اسمبلی میں آرٹیکل 63A کلوز 1B کا اطلاق نہیں ہوا. بٹ جو پارٹی ہیڈ ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے ایک ڈکلیریشن پاس کیا انڈر آرٹیکل 63A کلوز 1A اور ان کے مطابق یہ تھا کہ جو آپ نے بیسیکلی اظہار کیا اپنا انٹرویوز کے اندر اور پریس کلپنگز میں, وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بیسیکلی آپ نے ہماری پارٹی چھوڑ دی ہے اور آپ نے بیسیکلی ایک دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے. تو اس کی بیسس پہ انہوں نے پھر ایک ڈکلیریشن فائل موو کیا اسپیکر کو, اور لاء کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسپیکر نے ود ان 2 days وہ الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہوتا ہے, اور اگر وہ 2 days میں نہ بھیجیں تو پھر کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اٹ وڈ بی ڈیمڈ کہ وہ چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس. اور جب وہ الیکشن کمیشن کو ملتا ہے تو اس کے 30 days کے اندر پھر الیکشن کمیشن نے یا تو اس ڈکلیریشن کو کنفرم کرنا ہوتا ہے یا وہ کوئی بھی اور آرڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ وہ یا کنفرم کرے گا اور ادروائز کرے گا. تو یہ ہے جی بیک گراؤنڈ بیسیکلی اس کا.